آج جو بات میں کرنے جا رہی ہوں شاید آپ کو تھوڑی سی چبھے، شاید دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف صفائی کی بات نہیں ہے، یہ اس عورت کی بات ہے جو صبح اٹھتی ہے، دن بھر تھکتی ہے اور رات کو جب بستر پر لیٹتی ہے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ لے کر سوتی ہے۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ ہے جی، میں نے آج بھی گھر نہیں سنبھالا، یا میں نے اپنا وہ فلاں کام جو میں نے سوچا تھا وہ کمپلیٹ نہیں کیے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر بکھرا ہوا ہو تو دل بھی بکھرا بکھرا سا لگتا ہے؟ برتن سنک میں پڑے دیکھ کر دل میں ایک انجانی سی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ جو گھر بکھرا بکھرا ہوا نظر آتا ہے اکثر اس کے پیچھے ایک الجھا ہوا دل چھپا ہوتا ہے۔ یہ فرش کی چمک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا سکون باقی بچا ہے، اور جب وہ سکون کم ہونے لگے تو اس کا اثر صرف گھر پر نہیں، آپ کی روح پر بھی لگتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا معمولی نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اکثر ہم سوچتی ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل صفائی کر لوں گی، کون سا آسمان گر جائے گا۔ ہم سب نے یہ جملہ خود سے کبھی نہ کبھی ضرور کہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عادت، یہ کل پر ڈالنا، آہستہ آہستہ ایسا جال بن جاتا ہے جب ہم خود کو ہی الجھا لیتی ہیں۔ ایک دن کا بکھرا کمرہ 2 دن کا بن جاتا ہے، 2 دن کا ہفتہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب گھر میں داخل ہوتے ہی ایک انجانی سی مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے۔ اور یہ صرف گھر کی بات نہیں ہے، سوچیں جب گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے تو کیا آپ کا موڈ ٹھیک رہتا ہے؟ کیا آپ سکون سے چائے پی لیتی ہیں؟ کیا بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو آپ ان کا مسکرا کر استقبال کر پاتی ہیں؟ یا اندر ہی اندر ایک چڑچڑا پن سا محسوس ہوتا ہے؟ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر گندا ہونا صرف دکھاوے کا مسئلہ ہے، کہ اگر کوئی مہمان نہیں آ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ گھر آپ کے لیے بنا ہے، مہمانوں کے لیے نہیں۔ جب آپ اپنے ہی گھر میں سکون محسوس نہیں کرتی تو باقی دنیا میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے پاس نہ کل ہماری جاننے والی آئی، میں سمینا باجی کہہ لیتی ہوں لیکن ان کا یہ اصل نام نہیں ہے، لیکن ان کی کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ شروع میں سمینا باجی کا جو گھر تھا وہ بہت چمکتا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن آہستہ آہستہ زندگی کی مصروفیات بڑھی، بچے بڑے ہوئے، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی، اور تھکن نے ان کے اندر گھیرا کر لیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا آج تھک گئی ہوں کل کر لوں گی، اور یہ کل آہستہ آہستہ ایک عادت بن گئی۔ مہینوں گزرے، گھر میں سامان بکھرنے لگا، کپڑوں کا ڈھیر، برتنوں کا انبار، دھول کی ایک باریک تہ ہر چیز پر محسوس ہونے لگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سمینا باجی کو اس کا احساس بھی تھا، مگر ایک عجیب سی بے حسی اس پر طاری ہو چکی تھی، جیسے دل کہتا تھا کرنا ہے مگر جسم اور ذہن ساتھ نہیں دیتے تھے۔ لیکن ایک دن ان کی بیٹی جو کالج سے آئی تھی اپنی سہیلی کو گھر لے آئی۔ سمینا باجی کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، دروازہ کھلا تو ان کی بیٹی کے چہرے پر جو شرمندگی تھی وہ سمینا باجی کہتی ہے کہ میں کبھی بھول نہیں پائی۔ اس دن رات کو کہتی ہے کہ جب بچے سو گئے تو میں نے خاموشی سے بکھرے ہوئے کمرے میں بیٹھی اور رونے لگ گئی۔ اور جانتی ہیں انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا تھا میں صرف گھر صاف نہیں کر رہی، لیکن کہتی ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف گھر کو گندا نہیں چھوڑا، اصل میں نے اپنے آپ کو ہی بکھرنے دیا۔ یہ جملہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیا ہو، کیونکہ یہ صرف سمینا باجی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے بہت سی بہنوں کی خاموش کہانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم جانتی ہیں کہ صفائی ضروری ہے، پھر بھی ہم ٹالتی کیوں ہیں؟ اور کیا یہ صرف سستی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے جسے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی؟ تو چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیں جو شاید آپ کو حیران کر دے، گھر کا بکھرا ہونا کبھی کبھی سستی نہیں ہوتا، یہ اکثر اس تھکن کی علامت ہوتا ہے جو دل کے اندر جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ سوچے جو عورت صبح سے شام تک سب کا خیال رکھتی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، سب کے لیے قربانی دیتی ہے، اس کے پاس اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، اور جب اندر کی انرجی ختم ہو جائے تو باہر کی چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک انسانی حقیقت ہے۔ سائیکالوجی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا باہر کا ماحول اکثر ہمارے اندر کی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب دل میں الجھن ہو، تناؤ ہو، یا کوئی غیر حل شدہ دکھ ہو تو باہر کی چیزیں بھی خود بخود بکھرنے لگتی ہیں۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ ایک زنجیر ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بہت سی خواتین کو لگتا ہے کہ ان کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہے،
روز روز گھر صاف کریں، شام کو پھر گندا ہو جاتا ہے، روز کپڑے طے کریں، اگلے دن پھر ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے اور نامکمل ہوتا ہے، اور جب انسان کو لگے کہ اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نظر ہی نہیں آتا ہے تو دل خود بخود ہار ماننے لگتا ہے۔ اور یہ ہار ماننا سستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش تھکاوٹ ہے، ایک ایسی تھکاوٹ جسے نہ شوہر سمجھتا ہے، نہ ساس، نہ بچے۔ اور افسوس، کبھی کبھی خود عورت بھی خود کو نہیں سمجھتی ہے، وہ خود کو کبھی کاہل کہہ کر مزید شرمندہ ہونے لگتی ہے، حالانکہ اسے تو تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑا سا سکون چاہیے تھا۔ کیا آپ نے کبھی خود کو اس حالت میں پایا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ سنبھال لوں مگر ہاتھ اٹھتے ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو گھبرائیں مت، کیونکہ اب میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے گھر کو سنوار دے گا بلکہ دل کو بھی ہلکا کر دے گا۔ اچھا، اب ہم اس کا جو پریکٹیکل حل ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک دن میں پورا گھر بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہی وہ غلطی ہے جو ہم اکثر خواتین کرتی ہیں۔ صبح اٹھیں، پورے گھر کو دیکھیں اور آپ کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے، اتنا کام اکیلے میں کیسے کروں؟ اکثر ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی دریا کو دیکھا ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں پورے میدان کو سیراب نہیں کرتا، وہ قطرہ قطرہ بہتا ہے مگر مسلسل بہتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی چلیں، ایک دن میں صرف ایک کونا، آج صرف کچن کا سنک صاف کر لیا، کل صرف بیڈ روم کی الماری صاف کر لی، پرسوں صرف ڈرائنگ روم کا میز صاف کر لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو تھکائیں گے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک نیا کانفیڈنس پیدا کریں گے، اور جب آپ دیکھیں گی کہ ایک کونا صاف ہو گیا تو دل خود بخود کہے گا چلو اگلا کونا بھی صاف کر لیتی ہوں۔ دوسری بات، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، یہ سب سے ضروری سٹیپ ہے اور شاید سب سے مشکل بھی۔ اگر آج آپ سے صفائی نہیں ہو پائی تو خود کو کوسنے کی بجائے یہ سوچیں کوئی بات نہیں، کل کوشش کروں گی۔ جتنا زیادہ ہم خود کو ملامت کرتی ہیں اتنا ہی ذہن آپ کا مزید تھکتا ہے اور کام کرنے کی خواہش مزید کم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کے اوپر نرمی اختیار کرنا یہ کوئی سستی نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے۔ اچھا، تیسری بات، ایک چھوٹا سا معمول بنائیں، صبح چائے بنانے سے پہلے کے 10 منٹ، صرف 10 منٹ وہ کچن سمیٹنے کے لیے رکھ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے کے 5 منٹ صرف ڈرائنگ روم کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے رکھ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معمولات وقت کے ساتھ ساتھ ایک عادت بن جاتے ہیں، اور عادت کبھی بھی آپ کو نہیں تھکاتی، وہ خود بخود چلتی رہتی ہے۔ چوتھی بات، بچوں اور شوہر کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں۔ گھر صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کا گھر ہے۔ اگر بچے چھوٹے چھوٹے کام سیکھیں گے، اپنے کھلونے سمیٹنا، اپنی پلیٹ خود اٹھانا، تو یہ نہ صرف آپ کا بوجھ کم کرے گا بلکہ ان کی تربیت بھی ہوگی۔ پانچویں بات، اپنے لیے وقت نکالیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو لگے گا کہ اس کا صفائی سے کیا تعلق؟ جس عورت کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، وہی عورت باقی کاموں کے لیے بھی توانائی پاتی ہے۔ اگر آپ صرف 10 منٹ اپنے لیے نکالیں، ایک کپ چائے سکون سے پئیں یا کھڑکی سے باہر آسمان دیکھیں، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور جب دل ہلکا ہو تو ہاتھ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پریکٹیکل باتیں کر لی، لیکن ایک ایسی بات باقی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، ایک ایسا نظریہ جو اس پورے موضوع کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے، وہ حیران کن سوچ جو شاید آپ نے کبھی نہ سوچی ہو۔ ہم اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک صاف ستھرا گھر کامل بیوی یا کامل ماں ہونے کی نشانی ہے۔ ہم نے یہ سوچ بچپن سے سنی ہے، شاید اپنی ماؤں سے، شاید معاشرے سے۔ اچھی عورت وہی ہے جس کا گھر چمکتا ہے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سچ خود ایک بوجھ بن چکا ہے۔ ہم صفائی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ ہمیں دل سے سکون چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ساس کیا سوچے گی، نند کیا کہے گی، پڑوسن کیا رائے دے گی، اور جب کام کا مقصد دوسروں کو خوش کرنا بن جائے تو دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں کو خوش کرنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی نکل آتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ گھر کی صفائی کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہونا چاہیے آپ کا اپنا سکون۔ جب آپ صبح اٹھیں اور کچن صاف ملے تو یہ احساس مہمانوں کے لیے نہیں، آپ کے اپنے دل کی خوشی کے لیے ہو۔ جب کمرہ ترتیب میں ہو تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی آنے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ خود اس ماحول میں سانس لینا چاہتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، گھر کی صفائی صرف کام نہیں، یہ خود سے محبت کا ایک طریقہ بھی ہے۔
جب آپ اپنے گھر کو سنوارتی ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے آپ کی، اپنے ماحول کی، اپنی زندگی کی قدر کرتی ہوں۔ یہ ایک اندرونی عزت نفس کا معاملہ ہے، نہ کہ دکھاوے کا۔ سوچیں، جو عورت اپنے کمرے کو، اپنے کونے کو، اپنی چیزوں کو محبت سے سنوارتی ہے، وہ دراصل خود کو یہ باور کرواتی ہے کہ میں اہم ہوں، میری جگہ اہم ہے، اور یہی احساس رفتہ رفتہ اس کے پورے وجود میں کانفیڈنس بھر دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ صفائی کریں تو یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں، اپنی روح کے سکون کے لیے کریں، کیونکہ جب نیت بدلتی ہے تو کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اب اس پوری بات کا نچوڑ، وہ پیغام جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے۔ یاد رکھیں، آپ کوئی مشین نہیں ہے جو ہر وقت بغیر کسی فالٹ کے، بغیر کسی عیب کے کام کرے۔ آپ ایک انسان ہیں، ایک عورت ہے جس کے اپنے جذبات ہیں، اپنی تھکن ہے۔ دن اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر کبھی گھر بکھر جائے تو یہ آپ کی ناکامی نہیں، یہ صرف زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کا گھر آپ کی جنت بن سکتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ سفر ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتا ہے۔ آج ایک کونا، کل دوسرا، آج تھوڑی سی کوشش، کل تھوڑی زیادہ کوشش۔ اور سب سے اہم بات، یہ سفر خود سے محبت کا سفر بھی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو سنواریں گی تو دراصل آپ اپنے دل کو بھی سنوار رہی ہوں گی۔ ہر صاف کیا ہوا کونا، ہر ترتیب دیا ہوا کمرہ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ میں کر سکتی ہوں، اور یہی اعتماد، یہی احساس آپ کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی روشنی بھر دے گا۔ یاد رکھیں، آپ مضبوط ہیں۔ آپ نے اتنے سال، اتنی ذمہ داریاں، اتنی محنت سب اکیلے یا کم وسائل کے ساتھ نبھائی ہیں۔ اب بس تھوڑی سی محبت آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں، اپنے گھر کو نہیں، اپنے آپ کو بھی سنواریں، کیونکہ ایک خوش اور مطمئن عورت ہی ایک خوشحال گھرانہ بنا سکتی ہے۔ آج سے بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، کوئی ایک کونا چنیں، اسے سنواریں اور محسوس کریں کہ اس چھوٹے سے کام نے آپ کے دل میں کتنی خوشی بھر دی ہے۔ یقین کریں، یہ خوشی نشہ بن جائے گی اور آہستہ آہستہ پورا گھر اور پوری زندگی بدل جائے گی۔ اب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر بکھرا ہوا دیکھ کر دل بھی بکھر گیا ہو؟ کیا کبھی آپ نے کبھی خود کو زمینہ بازی کی طرح محسوس کیا ہے؟ مجھے آپ کی کہانی سننی، آپ کی جدوجہد، آپ کی کوشش، آپ کی وہ چھوٹی چھوٹی جیت جو شاید کسی نے کبھی سراہی نہ ہو۔ یہاں آئیں اور بتائیں، کیونکہ ہر بہن کی کہانی کسی دوسری بہن کے لیے حوصلہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب اسی راستے پر چل رہی ہیں، ایک دن میں ایک قدم، اور انشاءاللہ یہ سفر آپ کو نہ صرف ایک صاف ستھرے گھر تک لے جائے گا، بلکہ ایک زیادہ پرسکون، زیادہ مطمئن اور زیادہ خوش دل تک بھی لے جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کا بھی اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کا بھی۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔